باب همز الوصل وابدأ بهمز الوصل من فعل بضم إن كان ثالث من الفعل يضم واكسره حال الكسر والفتح وفي الأسماء غير اللام كسرها وفي ابن مع ابنة امرئ واثنين وامرأة واسم مع اثنتين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب حمز الوصل، حمزہ وصل کے بیان میں، یعنی وہ حمزہ جو وصلی ہے. حمزہ قطعی کا ذکر انہوں نے نہیں کیا، انہوں نے حمزہ وصلی کا ذکر کیا. کہتے فعل میں ابتدا کر ضمہ کے ساتھ اگر فعل کا تیسرا حرف مضموم ہو، فعل کا تیسرا حرف کیا ہو؟ مضموم ہو. فعل مضارع کے اندر جب تیسرا حرف مضموم ہوگا یعنی عین کلمہ مضموم ہوگا تو امر میں جب ہم جو نے کہنے میں حمزہ وصلی لے کر آئیں گے تو حمزہ وصلی پیش والا ہوگا. حمزہ وصلی کیا ہوگا؟ پیش والا. علماء جانتے ہیں اس قاعدے کو. یعنی فعل مضارع سے جب امر بناتے ہیں تو شروع میں فعل مضارع کے علامات کو گرا دیتے ہیں، حرف عطین کو. تو فا کلمہ ساکن ہوتا ہے تو ابتدا بالسکون محال ہونے کی وجہ سے، یہ محال نہیں ہے محال ہے، خیال کرنا، سمجھا نا. لوگ ابتدا بالسکون محال بولتے ہیں نا، محال ہے. صحیح ہے، محال کے معنی شک ہے، محال کے معنی ناممکن. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ قاری صاحب بھی کہہ رہے ہیں ناممکن، ماشاءاللہ. صحیح ہے نا. ابتدا بالسکون محال ہونے کی وجہ سے. کس وجہ سے؟ محال. یعنی جب کلمہ ساکن ہوتا ہے تو اس سے ابتدا نہیں ہو سکتے. ابتدا تو اس میں جو ہے کیا نام ہے حمزہ وصلی لے کر آتے ہیں. پھر حمزہ وصلی فعل امر کا حمزہ وصلی یا مضموم ہوگا یا مکسور ہوگا. تو مضموم کا قاعدہ انہوں نے بتایا، اگر فعل امر کا تیسرا حرف یعنی فعل مضارع کے اندر جو تیسرا حرف ہے وہ عین کلمہ ہے. کیا ہے؟ عین کلمہ. اگر عین کلمہ مضموم ہے تو شروع میں حمزہ وصل جو ہوگا وہ مضموم ہوگا. اور آگے بتا رہے ہیں اور کسرہ دیں اس فعل کو، یعنی فعل کے جو ہے کیا نام ہے اس میں آپ نے کسرہ دینا ہے جب فعل کے تیسرا حرف کیا ہو؟ مفتوح یا مکسور ہو. بات سمجھ میں آ رہے ہیں؟ یعنی اس امر کے صیغے کے اندر جو حمزہ وصلی آئے گا اس کو کسرہ دینا ہے. کسرہ کس وقت دینا ہے؟ جب تیسرا حرف مفتوح یا مکسور ہو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مضموم ہونے کی صورت میں ضمہ دیں گے، مضموم کے علاوہ مفتوح یا مکسور ہو تو کسرہ دیں گے. اس کے بعد کہہ رہے ہیں یہ کلمات آپ کو بتا رہے ہیں کہ ابن، ابنۃ، امرئن اور اثنین، امرأۃ اور اسم اور اثنتین، اس طرح کے کلمات کے اندر جو ہے کہنے میں حمزہ وصلی کیا ہوگا؟ مکسور ہوگا. حمزہ وصلی کیا ہوگا؟ مکسور ہوگا. لام تعریف کے حمزہ وصلی کے علاوہ، لام تعریف کے حمزہ وصلی کے علاوہ لام تعریف کا حمزہ وصل جو ہے وہ مفتوح ہوگا. ہمیشہ کیا ہوگا؟ مفتوح. اسماء کے اندر اور مصادر کے اندر، اسماء کے اندر اور مصادر کے اندر یہ کیا ہوگا؟ حمزہ وصلی مفتوح ہوگا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی انہوں نے سب سے پہلے امر کا بتایا کہ اس کے اندر جب ہم شروع میں حمزہ وصل لے کر آئیں گے تو اس کی دو صورتیں ہیں، یا وہ کیا ہوگا؟ حمزہ وصلی مضموم ہوگا یا مکسور. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دیکھیں باب افعال کے اندر مفتوح ہوتا ہے وہ حمزہ وصلی نہیں ہے، یہاں پر حمزہ وصلی کا ذکر ہے. باب افعال کے اندر جو حمزہ آتے ہیں نا وہ مفتوح ہوتا ہے امر کا. ہاں، باب افعال کے امر کا حمزہ کیا ہوتا ہے؟ مفتوح ہوتا ہے. اس کا ذکر اس لیے نہیں کیا کہ یہاں پر حمزہ وصل کا ذکر کیا. وہ وصل وہ جو ہے نا کہنا میں حمزہ وصلی نہیں ہے، قطعی ہے. وہ بات سمجھے نا، وہ حمزہ قطعی ہے تو اس کا ذکر انہوں نے نہیں کیا. صحیح ہے. حمزہ وصل یعنی یا وہ مضموم ہوگا یا مکسور ہوگا. مضموم کا قاعدہ انہوں نے بتایا کہ اگر تیسرا حرف مضموم ہو تو شروع میں حمزہ وصل مضموم ہوگا. تیسرا حرف اگر مفتوح یا مکسور ہو تو شروع میں حمزہ وصل کیا ہوگا؟ مکسور ہوگا. اس کے بعد پھر یہ بتا رہے ہیں کہ اسماء اور مصادر کے اندر لام تعریف کا حمزہ جب بھی آئے گا تو وہ کیا ہوگا؟ مفتوح ہوگا. کیا ہوگا؟ مفتوح ہوگا. اس کے علاوہ یہ چند کلمات یہ سے ابن ہو گیا، ابنۃ ہو گیا، امرئن، اسی طرح اثنین،
امراۃن، اسم اور اثنتین، اس طرح کے کلمات یہ جب بھی آئیں گے تو یہ حمزہ وصلی مکسور ہوں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ حمزہ وصلی مکسور، حمزہ وصلی کا مطلب یہ ہے کہ جب کلمے درمیان کلام میں آئے گا، کلمے کے درمیان میں آئے گا تو یہ حمزہ گر جائے گا، حمزہ نہیں پڑھا جائے گا۔ وصلی کا مطلب یہ ہے، صحیح ہے نا؟ یہاں پر حمزہ وصلی کا ذکر کریں گے تو وصلی سے مراد یہ ہوگا کہ یہ جب وصلاً اس کو پڑھیں گے تو یہ وصلاً حمزہ نہیں پڑھا جائے گا، پیچھے سے ملا کر پڑھیں گے تو حمزہ نہیں پڑھا جائے گا، یعنی کلمے کے درمیان میں آئے گا تو نہیں پڑھا جائے گا۔ اگر یہاں سے ابتدا کریں گے تو ابتدا بالسکون محال ہونے کی وجہ سے یہ حمزہ آتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟